ہاں تو آپ نے ابھی کہا کہ خلافت عثمانیہ میں وہ تو ترکیوں کی خلافت تھی بھائی آپ صاحب. وہ وہی سچن ہے نا کچھ جناب دن وہ پہلے جو آئے تھے ہاں وہ ایکس مسلم ہاں ختنہ والا. ختنہ فائل والے. جی ہاں تو اس کی جی اس جی کی جی بھی میں یہی بات بتایا تھا کہ وہ شادی سے انکار وہ ہوا. وہ آپ نے ابھی جو مسئلہ کہا کہ وہ لڑکی کے ابا نے یہی کہا کہ تم پیدائشی مسلم نہیں ہو تو ہوں، بھائی شادی نہیں ہو سکتی، جی خاندانی مسلمان نہیں ہو. جی تو وہی آپ نے جو بھی کہا وہ مسئلے میں ہاں تو ٹھیک ہے، وہ ان کے نظریہ تھا. خیر تو دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے جو حدیث بتائی تھی کہ امام صرف قریش کا ہوگا، پھر آپ نے کہا کہ ترکیوں کے خلیفہ وہ جو ارطغرل اور اس کی اولادیں ہیں اور جو پوری خلافت عثمانیہ ہے ان کو تو پورے اسلامی ورلڈ نے ایکسپٹ کیا تھا. وہ انہوں نے تو تلوار کے اور ہتھیاروں کے زور پہ خلافت کی تھی. اور جب ان کی خلافت آپ نے اگر لارنس آف اریبیا فلم کے بارے میں اس کی جو اوریجن سٹوری ہے وہ پڑھی ہوگی تو لارنس جو کمانڈر تھا برٹش آرمی کا، اس نے یہی بات بول کر عربوں سے کہا تھا کہ تم بغاوت کرو ان کے خلاف، ترکیوں کے خلاف. اور عربوں نے آل سعود نے بغاوت کر دی تھی. یہ ٹھیک ہے. بات جو ہے نا وہ انہوں نے کبھی بہت دل اچھا سے سوال ہے ایکسپٹ آپ نہیں کا. کیا تھا. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر قومیت اور ذات پات اس وقت فیکٹر ہوتی تو کیا لارنس آف عربیہ کو سجھانا پڑتا عربوں کو کہ ارے تم تو عرب ہو، وہ عجم ہے، تم بغاوت کرو؟ یہ تو ان کو پھر خود ہی سمجھ میں آنا چاہیے تھا نا، وہ خود ہی بغاوت کر دیتے. لارنس آف عربیہ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، خلافت عثمانیہ پوری دنیا میں بہت سی جگہوں پر تلوار کے زور پر قائم ہوئی ہے، یعنی مسلم ممالک کے اندر بھی باقاعدہ انہوں نے ٹیک اوور کیا، مان لیا. خلافت عباسیہ کیسے قائم ہوئی؟ وہ تو قریشی کے تھے. آپ بتانے چاہیں گے خلافت عباسیہ کیسے قائم ہوئی؟ ہاں وہ تو امیت کے خلاف ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے نا. وہ تلوار کا استعمال ہوا نا. ہاں بالکل بائی فورس ہی تو ہوا تو بغاوت. اب جب یہ بات طے ہو گئی تو صرف آپ خلافت عثمانیہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ یعنی ان کی خلافت کو اس لیے تسلیم کیا چونکہ تلوار کا زور تھا، ورنہ پھر یہی لاجک آپ کو خلافت عباسیہ میں بھی چلانی پڑے گی، حالانکہ وہ لوگ تو قریشی تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو قومی فخر ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے لوگوں میں، کسی کے سمجھانے سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ لارنس آف عربیہ آئے گا اور وہ پورے عرب ممالک میں گھومے گا اور اس کے بعد بغاوت کر دے گا. یعنی obviously ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے وہ برٹش کی ہمیشہ کی پالیسی رہی ہے. اس نے انڈیا میں ڈیوائڈ کیا، اس نے عربوں کے اندر ڈیوائڈ کیا. جی نہیں لارنس نے تو ان کو وہ ملٹری اکوپمنٹ اور اس زمانے کے جو ماڈرن ویپنس تھے، ہتھیار تھے، وہ سبمٹ کیے، وہ دیے. تو وہ اس کی یہ تھی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں دل کے اندر تو یہ ساتھ بات تھی ہی نا کہ بھائی یہ ترکی اربوں پر یہ کیوں چیز رول تو کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ چیز اس نے ڈالی کہ نہیں ڈالی کہ تم لوگ عرب ہو اور وہ عجم ہیں، تم یہاں کے ہو وہ باہر کے ہیں، وہ تم پر حکومت کر رہے ہیں. یہ والی ٹیکٹک تو ہر جگہ کامیاب ہو جاتی ہے نا، اور خصوصاً اگر ہتھیار بھی دے دی جائیں. یعنی ایک بات بتائیں کہ کسی آدمی کو لیڈرشپ بری لگتی ہے؟ کسی کو نہیں لگتی. اگر مجھے پتا ہو کہ میں مثلاً مجھے پوری بیکنگ مل رہی ہے یو ایس کی طرف سے یا رشیا کی طرف سے یا فلا فلا، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی کہیں جنگ کے اندر شامل ہو جاؤں. تو اسی طریقے سے جو لوگ خصوصاً اگر میں کسی قبیلے کا سردار ہوں، تو اسی طریقے سے جو اس زمانے میں جو عرب قبائل تھے ان کو جب پورے ہتھیار دیے اور ان کو کہا کہ تمہیں ہم آزادی دیں گے، تم اپنا ملک رکھو گے، تم کسی کے ماتحت نہیں ہوگے، تو وہ لوگ جنگ میں کود گئے. اب آپ دیکھیں آج کے دور میں ترکی میں اردوغان مثلاً پرائم منسٹر ہے، تو سوری صدر ہیں، صدارتی الیکشن انہوں نے جیتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف ترک مسلمان جو کنزرویٹو مسلمز ہیں وہ ان کے حامی تھے؟ پورے عالم عرب میں جتنی حمایت اردوغان کی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جتنی حمایت ان کی ترکی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اسلامک ویلیوز ہیں، اس وجہ سے ان کی حمایت عربوں کے اندر کی جاتی ہے. ہاں عرب حکومتیں نہیں کریں گی، عوام کرے گی. جی جی اب سچن صاحب جو بات کر رہے ہیں پورے اس کا شاید اصل میں یہی ہوتا ہے نا، جب اوپر سے چیزوں کو ہم کہیں پڑھ لیتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ان کو اگر سائکس پیکو ایگریمنٹ کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ہیلو پتا، نہیں جی پتا ہے سر. ان کو. جی تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ کیسے ہوگا کہ وہ جو عرب نیشنلزم، عرب کے اندر جو نیشنلزم کا کیڑا کاٹا تھا لوگوں کو، وہ کیوں کاٹا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اور جو عثمانیہ کے خلاف یا ترکوں کے خلاف جو بغاوتیں ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی اسٹرانگ فورس ہے نا وہ یہی نیشنلزم تھی.
جو کہ ایجپٹ سے شروع ہوئی ہے اور پھر دھیرے دھیرے عربوں میں پھیلتی گئی ہے. گرچہ ابھی تک عرب کے اندر ہی ابھی دنیا کا عرب ہی ایک ایسا خطہ ہے جس میں نیشنلزم سب سے زیادہ کمزور ہے، لیکن وہاں بھی آ چکا ہے آلریڈی بہت اچھے طریقے سے. تو یہ عثمانیہ کے خلاف آپ کا یہ کہنا، عثمانیہ کے انہوں نے طاقت کے بل پہ کر لیا تھا اور لارنس آف عربیہ اور عربوں نے بغاوت کر دی، تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہو جاتا آپ کے کوئی پوائنٹ، کیونکہ عربوں نے تو خود اپنے لوگوں کے خلاف بغاوت کر دی. عباسی عرب تھے، انہوں نے امیہ کے خلاف بغاوت کر دی، پھر بعد میں عباسیوں کے خلاف جو ہے کئی عربوں کے اندر چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی، بغاوتیں ہوتی رہی. تو بغاوت کا ہونا اور تلوار کے بل پہ حکومت قائم کرنا، یہی طریقہ تھا ماضی میں، تلوار ہی کے بل پہ ہر حکومت قائم ہوئی ہے، چاہے جی عباسیوں ہاں. کی ہو اصل میں جائے. اصل میں عاصم بھائی، سچن صاحب کے لیے یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، تو وہ اس چیز کو یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو جو ایک ٹراما ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آدمی جو ہسٹری سے واقف ہو وہ ان چیزوں کو نہ جانتا ہو. صحیح کہہ رہا ہوں نا سچن بھائی؟ نہیں، یہ سوال میں نے اس لیے پریزنٹ کیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ سب لوگ سعودی عرب والوں کے بھکت ہے، سعودیہ کے بھکت ہے، تو اس لیے مجھے ٹھیک ہے، آپ نے ابھی ایکسیپٹ کر لیا کہ عربوں نے آپس میں ایک دوسرے میں نیشنلزم اور مال اور زمین کے اس میں جنگیں لڑی اور ایک دوسرے کے پیٹ میں خنجر مارے، تو یہ آپ نے ایکسیپٹ کیا. مجھے لگا آپ تو پورے عربوں کے بھکت ہیں. چلیے ٹھیک ہے. میرا آپ کو دوسرا ایسا کیوں سوال یہ لگا؟ ہے. آپ کو ایسا کیوں لگا؟ نہیں، بالکل آپ کی باتوں سے اکثر یہ بات جھلکتی ہے. کیا؟ کیسے؟ یعنی ہم مطلب یہ جو کہتے ہیں آپ کہ عرب جو ہے وہ سپیریئر ہیں، کیا میں نے کبھی کہا ہے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں کہا ہے، لیکن اچھا، انڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو کیسے؟ انڈائریکٹلی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ذرا وہ بتا دیں. مطلب یہ جو سعودی عرب میں کرائم ریٹ کم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب باتیں جو ہے، جبکہ وہاں پر چھپے ہوئے انداز میں بہت ساری غلط چیزیں چل رہی ہے. ہم یہ سعودی تو عرب کے اوپن ساتھ ساتھ سیکرٹ ہے. افغانستان کو بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی کرائم ریٹ جب سے طالبان آئے ہیں کم ہو گیا. اس کا تعلق جو اسلامی نظام سے ہے، کوئی اربوں سے نہیں ہے. وہ عرب جو ہیں ایجپٹ میں بھی ہیں. ہم ہی سب سے زیادہ برائی کرتے ہیں کہ ایجپٹ سے زیادہ کرپٹ نیشن جو ہے وہ مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے، کرپٹ کنٹری. ٹھیک ہے، چلیے تو میں جارڈن میں 2 مرتبہ گیا. تو جب پہلی مرتبہ گیا تو وہاں کا جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے خوب کرپشن کیا، خوب لوٹا. تو اس چیز کو باقاعدہ میں نے ایک ویڈیو میں یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا اس کے اوپر کہ بھائی جارڈن میں اس جگہ میں گیا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر، کہ جہاں ان کی قوم کے اوپر عذاب ہی اس لیے آیا تھا کہ وہ کرپشن کر رہی تھی. وہاں اس علاقے کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ جھوٹ بول کر ٹورسٹ کو لوٹ رہا ہے. تو کیا ابھی وہ قوم سدھری نہیں ہے؟ یہ میرے مضمون کا عنوان تھا، پوری تھیم تھی. تو آپ نے کیسے انداز آئی نو کہ آپ نے وہ مضمون نہیں پڑھا ہوگا، کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آپ کو یہ کیسے آپ نے کہہ لیا کہ بھئی یہ تو عربوں کے بھکت ہیں. جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. لگ رہا ہمارے ہے یہاں کہ قومیت نہیں ہے. قیاس کرتے ہیں تو سچن صاحب نے اپنے اوپر ہم لوگوں کو بھی قیاس کیا ہوگا کہ جی وہی سچن بات ہے. صاحب سے کچھ لوگوں کے یا کچھ یعنی کہ بھکت ہیں الگ الگ چیزوں کے، تو اسی طرح انہوں نے ہمارے بارے میں بھی سوچ لیا ہوگا. جی ہاں. ٹھیک ہے ہاں، بھائی تو اب سچن میرا صاحب، ایک اور سوال ہے. چلیں اب پھر آ جائیے گا، اگلے آگے اور بھی لوگ ہیں. ارے ایک منٹ یار، ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی، ایک حدیث آتی ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور عورت نے پیغمبر صاحب سے پوچھا، کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر کہا کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں. تو کس لیے ریجیکٹ کیا اس عورت کو؟ معیار تو دینداری ہے نکاح کا، تو کیا اس عورت کے دین میں کمی تھی، یا پھر رسول اللہ نے خوبصورتی کے اوپر یا نسب کے اوپر ریجیکٹ کیا اسے؟ اصل میں یہ سوال آپ کے ذہن میں اس لیے ہوا چونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے نکاح کیے ہی کیوں، کن بنیادوں پر کیے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ جو نکاح کیے وہ بھی خوبصورتی کی بنیاد پر کیے ہوتے تو پھر تو خوبصورت عورتوں کی لائن لگ چکی ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کرنے کے پیچھے، ملٹیپل نکاح کرنے کے پیچھے ملی ضرورت یا سیاسی ضرورت جس کو کہنا چاہیں وہ بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے. جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، پورا کا پورا قبیلہ بنو مستلق مسلمان ہو گیا.
اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا تاکہ جو خیبر کے یہود ہیں ان کے ساتھ صلح صفائی ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ اس زمانے کا ایک نظام تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ یہاں نکاح کریں، تاکہ وہ سب کے سب قبیلے اس طریقے سے کہ بھئی ہمارا داماد ہے، لہٰذا وہ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے، کم سے کم بلڈ شیڈ ختم ہو، اگرچہ کوئی اسلام میں داخل نہ ہو رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد پھر خیبر میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد پھر مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی تھی کہ کسی قبیلے میں شادی کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرتے تھے. اس عورت کو جو منع کیا ضرورت نہیں تھی، چونکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے کسی قبیلے کے معاملات یا علاقے کے معاملات حل ہو جاتے، کوئی ضرورت نہیں تھی، تو آپ نے نکاح نہیں کیا. یہ اور سچن صاحب کو اگر یہ چیزیں لگتی نہیں ہو کہ ایسا ہوتا ہے، تو آج بھی ٹرائبل ایریا میں جائیں، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر شادی کسی ٹرائب میں ہو گئی نا، تو وہ ٹرائبلز جو ہیں وہ یعنی کہ آپ ان کے داماد ہیں، تو وہ اپنی پوری زندگی آپ کو حفاظت اس طرح سے کریں گے کہ وہ اپنی جان گنوا دیں گے آپ کے لیے، لیکن آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. تو آج بھی دنیا میں جو ٹرائبل سسٹم ہے وہاں یہی نظام چلتا ہے. راجپوتوں میں آج بھی ہوتا ہے. دامادوں کی جو ہے وہ ایک صاحب میرے ایک دوست ہیں، تو مفتی صاحب ہیں، راجپوت خاندان سے آتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا اور اسٹیشن پہ ایک ٹی ٹی، ٹرین میں ایک ٹی ٹی تھا، تو ان کی جو سیٹ تھی وہ کنفرم نہیں تھی. تو اس کی نیم پلیٹ پر دیکھا ہوگا، اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ بھی راجپوت ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو ان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ اصل میں راجپوت کی جو نچلی جو اس کی جو سب یا ذیلی شاخ ہوگی وہ ادھر سے آتی ہیں، ان مفتی صاحب کی اہلیہ، اور اسی شاخ کا وہ بندہ تھا، وہ ٹی ٹی تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری تو اہلیہ تمہاری بہن ہے، ہم راجپوت ہیں. تو یہ سننا تھا، وہ ٹی ٹی صاحب لٹو ہو گئے کہ بھائی آپ تو ہمارے داماد ہیں، لہٰذا وہ داماد کی طرح جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا پوری ٹرین میں. تو یہ جو چیز ہے یہ آج بھی ہے لوگوں میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی. مفتی صاحب ریسنٹلی پرسوں کا ہی یہ واقعہ ہے، میں نے پڑھا کسی نیوز پیپر میں کہ جارڈن کی پرنسس یا پرنس کا جو ہے وہ نکاح جو ہے، شادی جو ہے، سیریمنی تھی کسی گلف کنٹری کے پرنس کے ساتھ. تو پھر میں نیچے جب وہ پڑھ رہا تھا نیوز، تو وہاں پہ ایک بندے نے یہ بھی لکھا تھا اس آرٹیکل میں کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ممالک کے وہ اور بہتر ہو جائیں. یہ بات لکھی ہوئی تھی. ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ سسرالی رشتہ ہے. ادھر کی لڑکیاں ادھر ہیں، ادھر کی لڑکیاں ادھر ہیں. جارڈن میں آپ دیکھیں کہ جارڈن میں جو اکثر شاہی یعنی جو خواتین ہیں، یعنی ایک جو باہر سے آئی ہیں، ان میں ایک ٹھیک ٹھاک تعداد عیسائیوں کی ہے. اور اس سے کیا ہے کہ جو جارڈن میں جو عیسائی بستے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے وہاں. بالکل. تو یہ ایک طریقہ ہمیشہ سے رائج چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں.